خوراک کی 6 بنیادی قسمیں ہیں. 3 تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹ، نشاستے والی غذائیں، پروٹین یعنی وہ چیزیں جو گوشت میں، انڈے میں اور بعض سبزیوں میں بھی ہوتی ہیں، اور فیٹ جس کو ہم چربی کہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے اور یہ جسم کے بہت سے سیلز کے بنانے میں بھی مدد کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خوراک تو نہیں ہیں، مگر ان کی موجودگی میں خوراک جسم استعمال نہیں کر سکتا. ان کو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پانی. اگر پانی ہمارے اندر نہیں جائے گا تو پانی ہمارا مین میڈیم ہے جس کے ذریعے ہمارے سارے کیمیائی ری ایکشن اندر ہو رہے ہیں. دوسرا ٹریس ایلیمنٹ. ٹریس ایلیمنٹ سے مراد ہے کہ ایسی چیزیں جو مقدار میں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اور وہ قدرتی دھاتیں ہوتی ہیں، جیسے آئرن، فولاد، زنک، میگنیشیم، کاپر، میگنیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت تھوڑی مقدار میں ہمارے جسم میں ضروری ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ نہ ہو تو جسم کے اندر جو میجر افعال ہیں وہ نہیں ہو سکتے. بعض اوقات ان کی کمی کی وجہ سے گردوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، دل کا پرابلم ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو سکتا ہے، نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں اور جنسی مسائل ہو سکتے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں. اور جو چھٹی سب سے اہم بات ہے وہ ہے وائٹامن. آپ نے وائٹامن کا نام سنا ہوگا. اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو وائٹامن کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں. وائٹامن خوراک کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بکثرت سبزیوں میں، پھلوں میں، بیجوں میں اس طرح رکھا ہوا ہے. نہ صرف ان چیزوں میں بلکہ جو سورج کی روشنی آ رہی ہے اس کے اندر بھی وائٹامن کو بنانے کی ترتیب رکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ وائٹامن اگر تو کوئی شخص زبردست خوراک کھا رہا ہے، یعنی اس کی بالکل بیلنس ڈائٹ ہے، تو پھر اس کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے لوگوں کی خوراک ٹھیک نہیں ہوتی. وہ تمام لوگ بھی جو سمجھتے ہیں کہ ان کی خوراک بالکل ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. مگر مثلا ایک اسٹڈی کی گئی تو پاکستان میں خاص طور پر خواتین اور مرد بھی، ان کی بہت بڑی تعداد، اور ایک اسٹڈی کے مطابق تو 60% سے زیادہ خواتین کو بھی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تھی. حالانکہ وائٹامن ڈی اگر آپ سورج کی روشنی میں 20 منٹ صبح شام پھریں تو آپ کے جسم سے ہی وائٹامن ڈی بن سکتا ہے. اچھا، یہ جو وائٹامن ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ وائٹامن جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور ایک پانی میں حل نہیں ہوتے. ان کو وائٹامن واٹر سولوبل اور واٹر انسولوبل کہتے ہیں. جو واٹر انسولوبل ہوتے ہیں وہ چربی میں حل ہوتے ہیں. خیر اینی وے، میں آپ کو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں نہیں ڈالنا چاہتا. موٹا موٹا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جسم میں وائٹامن اے کی کمی ہو جائے تو آنکھوں کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلد کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور قوت مدافعت وہ کم ہو جاتی ہے. وائٹامن بی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور وائٹامن بی کمپلیکس کی اگر کمی ہو جائے، خون صحیح طریقے سے نہیں بنتا، خون کے جو جرثومے بنتے ہیں وہ خراب بنتے ہیں، جسم کا مدافعتی نظام بہت متاثر ہوتا ہے. اگر بیماریاں آئیں تو بیماریاں بہت بری طرح حملہ کرتی ہیں، ہمارا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے. وائٹامن B6 کی اگر کمی ہو جائے تو ہاتھوں میں، پیروں میں جیسے چونٹیاں چلتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وائٹامن سی ہمارے زخموں کو بھرنے میں مدد دیتا ہے. اگر وائٹامن سی کی کمی ہو جائے تو کسی کو چوٹ لگ جائے تو وہ زخم نہیں بھرتا، اور وائٹامن سی کی کمی ہو جائے تو منہ میں عجیب قسم کے چھالے اور جراثیم بن جاتے ہیں. وائٹامن ڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، دانت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ وائرس کے اگینسٹ جو مدافعت ہے اس کے لیے بہت ضروری. پچھلے دنوں کووڈ ہوا تھا تو پتہ لگا کہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تھی ان کو کووڈ بہت زیادہ تھا. اسی طرح وائٹامن کے خون کے جمنے کے لیے بہت ضروری ہے. وائٹامن ای مردانہ قوت، عورتوں کے جنسی مسائل اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور جسم کے مدافعتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں نے تھوڑی لمبی بات اس لیے کی ہے کہ تمام لوگوں کو میں بتا سکوں کہ وائٹامنس کی اہمیت کیا ہے. اچھا، وائٹامنس کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ موڈ بھی بڑا خراب ہو جاتا ہے، اور جب موڈ خراب ہو جائے تو آدمی سٹریس میں بھی رہتا ہے، ڈپریشن میں بھی رہتا ہے، اس کو نیند کا بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. لہٰذا ایز اے ڈاکٹر میری ریکمنڈیشن ہے کہ انلیس اینڈ انٹل آپ کو ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں ایک ایک چیز پتہ ہے، شاید ایسے بہت سے تھوڑے لوگ ہوں گے، ورنہ تقریباً سب کو، خاص طور پر 40 سال سے زیادہ عمر کے بعد خواتین کو، 50 سال کے بعد زیادہ عمر کے بعد مردوں کو، اور ینگ لوگوں کو بھی، کہ جن میں وائٹامن کی ڈیفیشنسی کے سمٹم ہیں انہیں وائٹامن کھانے پڑتے ہیں، جن کو ہم وائٹامن سپلیمنٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو وائٹامن سپلیمنٹ ہے
آپ جائیں گے کسی میڈیکل سٹور میں تو دکانیں بھری پڑی ہیں, مختلف قسم کے برانڈ ہیں, لوکل میڈ برانڈ بھی ہیں, امپورٹڈ بھی سارے برانڈ ہیں. تو میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں ایک کمپنی کے ساتھ, اور میرا اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ کمپنی ہمارے ایک عزیز دوست ہیں, وہ ان کی کمپنی ہے. تو انہوں نے, ہم نے ویریفائی کیا سارا, کیونکہ ظاہر ہے یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, اور جب یہ بات کہوں گا تو دنیا ساری سنے گی, تو میں رسپانسبل ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا, کہ امریکن سٹینڈرڈز کے مطابق یہ پاکستان میں کر رہی ہے. اور ان کا جو برانڈ ہے اس کا نام ہے ڈے ٹو ڈے, اور ڈے ٹو ڈے جتنے پاسبل وائٹامنس ہیں وہ یہ بناتے ہیں, اور اس کے علاوہ سٹریس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں جو کہ وائٹامن کی وجہ سے اور ٹریس ایلیمنٹ کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے, اور میلیٹونن ایک ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ محسوس کیا گیا ہے کہ سب سے سیف ہے نیند لانے کے لیے, اور جس سے نشہ بھی نہیں ہوتا. تو خیر یہ میرے پاس تشریف لائے تھے, تو یہ انہوں نے اپنی ساری پروڈکٹس مجھے بتائی ہیں. تو یہ بہرحال میں آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں. ڈے ٹو ڈے ایک برانڈ ہے جو کہ ایک سٹینڈرڈ کی وائٹامنس اور ایسوسیٹڈ سپلیمنٹس بناتا ہے. تو میں نے اس کو, یہ بات آپ کو بتانے سے پہلے یہ سوچا کہ میں اس کو اپنی فارمیسی پہ اویلیبل کرا کے اپنے مریضوں پر بھی ٹیسٹ کروں. دو باتیں صرف ہیں کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں ان کے رزلٹ سے. نمبر ایک, گو وائٹامن کے رزلٹ اس طرح نہیں ہوتے نزلے زکام کی طرح کہ آپ نے دیے تو 15 منٹ کے بعد مریض ٹھیک ہو گیا, ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو لانگ ٹرم رزلٹ سیٹسفیکٹری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ کی طرح کا برانڈ ہے, اسی سٹینڈرڈ کا برانڈ ہے, مگر اس کی قیمت جو ہے امپورٹڈ سے کم ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا تھا. اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے, اور یاد رکھیے کہ اگر ہمارے جسم میں وائٹامن اور منرلز کی کمی ہوگی تو ہماری صحت بہت خراب ہو سکتی ہے.